پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. کچھ دیر پہلے افغانستان میں طالبان نے اپنی نئی حکومت کا اعلان کر دیا ہے. یہ عبوری حکومت ہے جس میں کابینہ کا اعلان کیا گیا ہے. اس کے اعلان کے بعد بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلا کہ کیا یہ ایتھنک بیسڈ براڈ بیسڈ حکومت ہے، اور اس کے علاوہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اس حکومت کو تسلیم کر لے گا، یا پاکستان کو فوری طور پر اس حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے، یا دنیا کی طرف دیکھنا چاہیے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے اور دنیا کیا کرتی ہے. پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، پاکستان کے لیے چیلنجز کیا ہیں، اور جو عالمی پروپیگنڈا یا کچھ ممالک کی طرف سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے پاکستان کے پاس، اس کا کیا جواب ہے. ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ہمارے خاص مہمان موجود ہیں. شہزاد چودھری صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب. سب سے پہلا سوال سر میرا آپ سے یہ ہے کہ ملٹی ایتھنک پراسپیرس حکومت کہا جا سکتا ہے اس کو جو طالبان نے اناؤنس کیا افغانستان میں؟ دیکھیے، بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جن کے نام ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. اب ان کا تعلق کس دھڑے سے ہے، کہاں سے ہے، یہ کیا طالبان کا حصہ رہے ہیں یا طالبان میں سے ہی ہیں یا کسی اور ٹرائب کو بلانگ کرتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہے اس وقت ہمارے لیے یہ ڈٹرمن کرنا. اور کم از کم میری حد تک تو یہ ایسی مجھے انفارمیشن یا نہیں ہے اتنی وائڈلی بیسڈ. جو 4-5 نام ہم جانتے تھے وہ نام سب کے سب اس گورنمنٹ میں موجود ہیں. اگر وزیر کی حیثیت میں نہیں ہے تو نائب وزیر کی حیثیت میں. میرا خیال ہے مور اور لیس ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان نے اپنے ہی میں سے فی الحال اس گورنمنٹ کا اظہار کیا ہے، ان کی اناؤنسمنٹس کی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جو پوزیشنز ہیں وہ سب عبوری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرماننٹ یہ تب ہوں گی جب ان کے باقی معاملات جن گروپس کے ساتھ جن ایتھنیسٹیز کے ساتھ چل رہے ہیں، جب وہ معاملات طے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے آنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور وہ جو وائٹ بیس جسے ہم کہتے ہیں انکلوسیو گورنمنٹ وہ لے کے آنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد آنے کے بعد پھر اس کو ایک حتمی شکل دی جائے. فی الحال عبوری حکومت کا یہ مطلب لیا جانا چاہیے کہ اگر ایون طالبان میں سے بھی ہیں تو دھڑے جو ہیں طالبان کے اندر جو دھڑے ہیں وہ بھی سیٹسفائیڈ رہے کہ سب عبوری نظام ہے، اور جو باہر طالبان سے باہر کے دھڑے ہیں وہ بھی سیٹسفائیڈ رہے کہ عبوری نظام ہے. ابھی اور عمل دخل بات چیت تو کے شہزاد صاحب پھر تو یہ بہانہ جو ہے وہ دنیا کے پاس بھی ہوگا کہ یہ ایک عبوری حکومت ہے، ایک پرماننٹ حکومت بن جائے تو پھر اس کے ہم اقدامات دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ اس کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن کا عمل بھی تاخیر کا شکار ہو جائے گا؟ اسد اللہ خان، دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت لوگ وہاں پر جن کی ایمبیسیز کام کر رہی ہیں وہ 9 ملک ہیں. 6 افغانستان کے پڑوسی ہیں اور اس کے علاوہ 3 اور ملک ہیں جن میں ترکی، چین اور قطر اور روس یہ شامل ہے. چین تو خیر ہمسایہ، تو روس، ترکی اور قطر. تو یہ 6 ہمسائے ہو گئے اور 3 وہ. تو یہ 9 ملک تو انہوں نے ایکسپٹ آلریڈی جسے کہتے ہیں کہ ڈی فیکٹو کر لیا ہوا ہے اس حکومت کو، اس نظام کو. اسی لیے آج اپنے سفارت خانے وہاں پہ چلا رہے ہیں. باقی تمام لوگ اپنے سفارت خانے وہاں سے لے گئے. تو اس لیے یہ ایکسیپٹنس اور ایکنالجمنٹ کا جو لیول ہے ایک، وہ تو طے ہو چکا. دوسرا، اس حکومت کے ساتھ جو ہی حکومت اپنی جگہ پہ آتی ہے تو پھر وائڈر انوالومنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. میں نے ان 9 گورنمنٹس کا نام لیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ اسلامی ممالک جو ایک آزاد شناخت رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ملیشیا ہے، مثال کے طور پہ انڈونیشیا ہے، بنگلہ دیش وغیرہ، یہ ممالک کیا کرتے ہیں. اور پھر وہ ممالک ہیں جو کہ ہیں بے انتہا اسلامی دنیا کے اندر ان کی اچھی شناخت ہے، لیکن ان کے اوپر اثر رسوخ امریکہ کا موجود ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ ایسے معاملے کے اندر ان کے اوپر اس قسم کا کنٹرول یا اس قسم کی وہ نہیں لگائے گا نیگیٹیوٹی کے وہ نہ قبول کریں. میرا خیال ہے کہ اسلامی دنیا اور پھر ریجنل دنیا اور پھر پڑوسی، یہ 3 ایسے گروپس آف کنٹریز ہیں جو کہ اس حکومت کو جب بھی یہ بنے گی، چاہے عبوری رہے یا عبوری کے بعد پرماننٹ ہو یا کتنی دیر تک عبوری رہے، اس کو مان لیں گے. صاحب آپ پھر پاکستان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو کیا فوری طور پر تسلیم کر لینا چاہیے افغانستان کو، یا کوئی جلدی نہیں ہے اور پاکستان کو جو ہے وہ دوسری طاقتوں کی طرف دیکھنا چاہیے، یورپ کی طرف، امریکہ کی طرف، کہ وہ کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے؟ پاکستان کو کسی قسم کے یعنی اس زوم میں نہیں رہنا چاہیے جہاں پر کہ وہ یہ محسوس کرے کہ اس کو خود سے بڑھ کے کہے کہ سب سے پہلے تو میں اکنالج کروں گا یا ایکسیپٹ کروں گا. میرا خیال ہے 6 اس کے پڑوسی ممالک ہیں جس میں چین سب سے اہم ہے، ایران ہے. چین، ایران، پاکستان، ان تینوں کو کم از کم جو کام کرنا ہے اکٹھے کریں، یہ بہت لازمی ہے. پاکستان کو کسی کا حصے دار ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ چائنا کا، اس لیے کیونکہ چائنا کا مستقبل کے اندر
افغانستان میں عمل دخل بہت زیادہ ہوگا ڈیولپمنٹ کے لیے، سپورٹ کے لیے، اور پاکستان کا تو ہے ہی ہے، ایران کا بھی بہت زیادہ۔ ٹھیک، تو کم از کم ان دو ملکوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو اپنا اگلا قدم اٹھانا چاہیے۔ پاکستان نہ ہی ان سے بڑھ کے جائے اور نہ ہی کسی کے منع کرنے کے بعد نہ مغرب کا انتظار کرے۔ مغرب شاید اتنی جلدی کرے گا بھی نہیں، ہو سکتا ہے سال لگ جائے، 9 مہینے لگ جائیں، 6 مہینے لگ جائیں، جب تک کہ، اور وہ بھی آہستہ آہستہ کریں گے۔ پہلے ہو سکتا ہے جرمنی کر لے، پھر برطانیہ کسی حد تک کرے یا نہ کرے۔ تو اس لیے یورپین یونین کے ملک بھی سلیکٹیولی کریں گے اور امریکہ انتظار کرے گا۔ امریکہ اپنے جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے رفیق ہیں اسلامی دنیا میں، ان کو کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے گاہے بگاہے آہستہ آہستہ کام چلے گا، اس کو ایک ہفتے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اچھا اشرف صاحب، ایک اور چیز ہے، ہم اس وقت اسلام آباد میں جو ڈپلومیسی دیکھ رہے ہیں اور جتنی ایکٹیولی دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں نہیں دیکھی۔ ایک وزیر خارجہ آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، پھر دوسرے ملک کا وزیر خارجہ آ رہا ہے، پھر ایک جا رہا ہے، پھر ٹیلی فونز آ رہے ہیں، سربراہان مملکت کے آ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں بیرونی دنیا اس وقت پاکستان سے مانگ کیا رہی ہے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ کچھ جو لوگوں نے باہر نکلنا ہے اس کے لیے، اور تو دوسرا پھر یہ جو پریشر ایک تھا آنے والا، مثال کے طور پہ کہ جو انخلا ہے، انخلا اگر وہ یورپین ممالک میں جانا چاہتے ہیں تو خیال ان کا یہ تھا کہ اگر پاکستان اپنے بارڈرز کھول دے تو شاید وہ ان میں یہ جو ڈیزائر ہے کہ یورپین یونین کے ممالک میں جایا جا سکتا ہے افغانیوں کے بیچ میں، تو وہ شاید یہیں پہ اکتفا کر لیں پاکستان میں۔ پاکستان نے ظاہر ہے یہی تعویل دی ہے اور دی ہوگی کہ 30-35 لاکھ میرے پاس پہلے سے ہیں، میری اتنی پسلی نہیں ہے کہ میں اور سہار سکوں، کچھ ہزار تو دیکھے جا سکتے ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں سنبھال سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان آ کے کیا کرنا ہے، جو جانا چاہتے ہیں وہ تو امریکہ جانا چاہتے ہیں، یورپین یونین جانا چاہتے ہیں، پاکستان میں آ کے وہ کیا کریں گے؟ جیسے پہلے 30-35 لاکھ بیٹھے ہیں تو اسی طریقے سے بیچارے کیمپوں میں پھنس جائیں گے۔ اور پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ اس مرتبہ کیمپ افغانستان کی سرحد کے اوپر ہی بنائے جائیں، بجائے اس کے پاکستان کے اندر ان کو شامل کیا جائے کہ جہاں تک ہمارے کراچی تک پھیلے ہوں یہ لوگ۔ اور تو تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت تو عام طور پہ جنوبی اور مشرقی جتنے بھی صوبے ہیں سب پشتون صوبے ہیں، تو طالبان خود پشتون ہیں، پشتونوں کو پشتونوں کا خوف نہ ہے نہ نظر آتا ہے، اس لیے اس قسم کا جو ایک انفلکس کی جس کا خوف کیا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنی دنیا نکلے گی، وہ امریکہ لے گیا جتنے لے کے جانے تھے یا یورپین والے ملک تھے، کیونکہ وہ اکنامک مائیگرنٹ زیادہ تھے۔ یہ ان کے ڈر سے کوئی نہیں نکلا، طالبان کے ڈر سے، یہ جو پشتونوں کے ڈر سے پشتون نہیں نکلیں گے، تو اس لیے میرے خیال میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ پاکستان میں حکومت کے اعلان کے بعد کیا صورتحال ہے، کابل میں اس وقت کیا صورتحال ہے، اس پر تو ہم پروگرام کے آخری حصے میں جا کے بات کریں گے اور آپ کوشش کریں گے کہ گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے وہ وہاں سے دکھا سکیں۔ لیکن ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جن سے ہم جو چیلنجز ہیں پاکستان کو اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈومیسٹک پالیٹکس چل رہی ہے اس پر بھی ان سے گفتگو کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد چودھری صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں افغانستان کے حوالے سے ایک دو سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ فواد صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے طالبان نے افغانستان میں اپنی عبوری حکومت کا اعلان کیا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان حکومت کا فیصلہ اب کیا ہوگا؟ کیا افغانستان کو ہم فوری طور پر تسلیم کرنے جا رہے ہیں یا پہلے ہم دنیا کی طرف دیکھیں گے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تسلیم کرنے کے حوالے سے تو ہم پہلے ہی اپنی پالیسی بتا چکے ہیں کہ ہم ایک انکلوسیو فیصلہ کریں گے۔ ایک اس میں جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ ان کے ساتھ ہم ان ٹچ ہیں، انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں، وہ ہم ایک انکلوسیو فیصلے کریں گے، اکیلا فیصلہ تو نہیں کریں گے۔ اچھا فواد صاحب، پاکستان کی یہ خواہش بھی تھی، اس کا اظہار بھی ہوتا رہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ملٹی ایتھنک پروس بیسڈ حکومت بنے، تو کیا یہ ایسی ہی کابینہ ہے جیسی پاکستان توقع کر رہا تھا؟ ابھی بڑی جلدی ہے اس پہ کامنٹ کرنا، تو میرا یہ خیال ہے کہ فورن آفس اس کا جائزہ لے رہا ہے اور جو ہی فورن آفس اپنا ایک نقطہ نظر
بیان کرے گا اس سے پھر جو ہے وہ ہم آگے چلیں گے۔ اچھا فواز صاحب، پاکستانی حکومت میں اور کیبنٹ ممبرز میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ پاکستان کو اس وقت بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں خطے میں کے حوالے سے بھی، انٹرنیشنلی بھی، لیکن ہمارے ہاں کی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ اس کی سنجیدگی کو سمجھ نہیں رہی۔ میں اپوزیشن کے رویے پر آنے سے پہلے ایک سوال آپ سے اور یہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں اس وقت جو پاکستان میں ایکٹیو ڈپلومیسی ہو رہی ہے، دنیا بھر کے وزرائے خارجہ یہاں پر آ رہے ہیں، ٹیلی فونز آ رہے ہیں سربراہان مملکت کے، دنیا پاکستان سے مانگ کیا رہی ہے اس وقت، ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، پاکستان اس خطے کی سب سے اہم ریجنل طاقت ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی افغانستان کے اندر ایک دلچسپی ہے، انٹرسٹ ہے لوگوں کے، وہ پاکستان میں اس کو ظاہر ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر لے کے آئیں گے، اور ہمارا اس وقت جو ایک انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ استحکام ہو افغانستان میں اور ایک اسٹیبلٹی آئے، کیونکہ ہمارے دیکھیں جو دو خصوصاً جو سب سے بڑے ہمارے پروجیکٹس ہیں، جو ہم نے ٹرین جو کریٹ کی ہے جو کہ ہم ٹرانس مزار شریف ٹرین ہے، اور پھر ٹرکس ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ گوادر اور کراچی سے جب ہمارے ٹرک نکلے تو وہ جا کے تاشقند میں ان کا کسٹم ہو۔ اس کے لیے ہمیں افغانستان میں اسٹیبلٹی چاہیے۔ یہ لنک کر دیتا ہے سینٹرل ایشیا کو سی پیک سے، تو ہمارا افغانستان میں استحکام سے بڑا گہرا انٹرسٹ ہے، اور اس کے بعد دنیا کا ایک افغانستان میں انٹرسٹ یہ ہے کہ، اور ہمارا بھی وہ انٹرسٹ ہے جو دنیا سے کامن ہے، کہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا، ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کا ہب نہ بن جائے، اور اس کو دے کے جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا فواز صاحب، ابھی آپ نے جیسے کہ کہا بھی کہ پاکستان اپنے جو ہم خیال ممالک ہیں ان کے ساتھ مشاورت سے فیصلہ کرے گا، کیا اس سلسلے میں کوئی بات چیت جاری ہے چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، رشیا کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ؟ اس وقت دو ٹریک سے بات چیت ہو رہی ہے، ایک دوحہ میں ہو رہی ہے جہاں ٹرائکا پلس جس کو کہتے ہیں، جس میں چین، روس اور امریکہ اور پاکستان شامل ہیں، اور ایک جو ہے وہ ہماری ریجنل ہو رہی ہے جس میں یہ تاجکستان، ازبکستان اور ایران، ترکی، پاکستان اور چائنا شامل ہیں، اور یہ جو ایک ریجنل ٹریک ہے اور ایک انٹرنیشنل ٹریک ہے، دونوں پر ہم اس معاملے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا فواز صاحب، ابھی کل آرمی چیف نے بھی بات کی تھی ہائبرڈ وارفیئر کی، آپ بھی اس پر بات کر چکے ہیں۔ ہم نے کچھ دن پہلے سینکشن پاکستان کے نام سے ایک ٹرینڈ دیکھا تھا، اب ہم نے دیکھا کہ پنشیر کے حوالے سے کہہ دیا گیا کہ جی یہاں پر جو ہے وہ پاکستانی طیاروں نے حملہ کیا اور ویڈیو گیمز دکھا دی گئیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کو ادراک تو ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس چیلنج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک تو ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہمارا پہلی بار پاکستان میں ہم نے میپنگ اور جو یہ مانیٹرنگ ہے اس کا ایک بہت ہی ڈیٹیل نظام وضع کیا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اب ہمارا جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہے وہ اپنی رپورٹ جاری کرتا ہے جو بتاتا ہے کہ کون سے ٹرینڈز، کون سی ٹویٹس، کون سے معاملات کہاں سے شروع ہوئے، اور وہ ہم سامنے لے کے آتے ہیں اور ایکسپوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب جو دوسرا امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر لاز بننے چاہیے جو کہ ہم جو ہم فیک نیوز کے خلاف، جس طرح PDMA لانا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لانا چاہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم ایک فریم ورک بنانا چاہتے ہیں لیجسلیشن۔ جی صحیح ہے۔ اچھا فواز صاحب، ایک چیز جو ہم بار بار دیکھتے ہیں، حکومت کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کو معاملے کی نزاکت کا احساس نہیں ہے اس وقت پاکستان کے اوپر جو پریشرز ہیں، یا جتنا امپورٹنٹ اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے خطے میں، اور اپوزیشن کا بھی شکوہ یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو انوالو ہی نہیں کرتی، ان کو بٹھاتی نہیں ہے، کسی ایک فورم پر انوائٹ ہی نہیں کرتی، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو انیشیٹو لینا چاہیے، تمام اپوزیشن کے عام رہنماؤں کو بلائیں اور ایک جگہ پر بٹھائیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ کیا حکومت اس طرح کا کوئی انیشیٹو لینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ہر طرح سے ہم نے تو انیشیٹو لیا ہے، بلایا ہے، بات چیت کی ہے، اور آپ دیکھیے اس سے زیادہ کیا کریں، وزیر اعظم نے کہہ دیا، اسپیکر نے کہہ دیا، کمیٹیز میں بات کر لی، ہر طرح سے ہم نے کہا کہ وہاں آئیے، بات کیجیے، تشریف لائیے، لیکن اپوزیشن کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ اپنے کیسز کے آگے کی نہ بات کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ ہی وہ معاملہ اس کا جو ہے ان کا اس سے آگے جاتا ہے۔ اب اس کو کیسے جو ہے وہ حل کیا جائے،
کیونکہ ان کی دلچسپی نہیں ہے کسی اور معاملے سے سوائے اپنے مقدمات سے. کسی فورم پر فواد صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پہلے مقدمات کو سیٹل کیا جائے پھر ہم آپ سے بات چیت کریں گے. دیکھیں نا ہر جگہ یہی ہو رہا ہے, ہر جگہ جو بلیک میلنگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہمیں NRO دیں تو یہ ہوگا, پھر آپ بات کریں یہ ہوگا. تو آپ دیکھیے ہم نے نام لکھ کے بھیجے الیکشن کمیشن کے ممبران کے, اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی رسپانس نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم نے جو باقی ان سے بات کہی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز پہ آ جائیں, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. مطلب کسی بھی ایشو کے اوپر کوئی سنجیدگی اپوزیشن کی طرف سے نہیں آئی. اچھا, ایک اور وجہ تنازع ہے فواد صاحب, اور وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا الیکشن ریفارمز بنی ہوئی ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو اپوزیشن کے تحفظات ہیں, جن میں سے سب سے بڑا شاید یہ ہے کہ حکومت اس میں کچھ فیڈ کر سکتی ہے, اور کیا اس میں شیورٹی ہے کہ آپ بٹن دبائیں تو وہ رزلٹ نہ سامنے آ جائے جو کہ پہلے سے اس کو بتایا گیا ہو مشین کو. اپوزیشن کے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا بھی, اب تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ آپ اپوزیشن کو بنا سکیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ اور ساتھ ساتھ میڈیا اتھارٹی کی بل پہ؟ تیار نہیں ہے. یہ صرف یہ EVM کا معاملہ نہیں ہے. ہم نے تو 49 ریفارمز پیش کیا, وہ تو 49 ریفارمز کے اوپر ان کی کوئی بات نہیں ہے. فارم 14 کے اوپر کیا کرنا ہے, الیکشن کمیشن جب نتیجہ ختم ہو جاتا ہے اس سے لے کے تو الیکشن ریزلٹ اناؤنس کرنے تک ان کا پروسیس کیا ہے, کیمپین کے پروسیس, یہ تمام ریفارمز دیے ہوئے ہیں. ان میں سے کسی کے اوپر کوئی جو ہے انہوں نے کام نہیں. فواد صاحب, کیا یہ ممکن ہے, ویسے آپ کو لگتا ہے کہ اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہو جائے گا؟ اس لیے ایک تو چلیں کنسنسس ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا نا, جو اس کا مقصد ہے کہ دھاندلی کا شور نہ مچے. اگر اس پر ہو جاتا ہے تو وہ شور پھر بھی مچے گا کیونکہ ابھی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ شاید ہمیں لاکھوں کی تعداد میں چاہیے, 5 لاکھ یا اس سے بھی زائد کی تعداد میں شاید مشینیں ہمیں چاہیے الیکشن کرانے کے لیے. کیا حکومت نے تخمینہ لگایا ہے کہ اس پر ہمیں کل مشینیں کتنی چاہیے, اس پر لاگت کتنی آئے گی, خرچ کتنا آئے گا, بجٹ کتنا ہمیں چاہیے ہوگا الیکشن کرانے کے لیے, اور پھر یہ کہ کیا اگلے 2 سال میں ہم اتنی بڑی تعداد میں مشینیں بنا بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, وہ بنانے کا کوئی پرابلم نہیں, بنانے کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, بجٹ کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا, یہ تو جو اپنا مشینیں ہیں نا, یہ ون ٹائم خرچ ہے, اور ایک دفعہ آپ لے لیں گے پھر بعد میں اگلے الیکشن تو فری ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ الیکشن ہوتے ہیں ملک میں پورے 5 سالوں میں, تو وہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم صرف کنسنسس کا ہے کہ وہ اس پہ ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اپنی 49 اپنی جو سفارشات دی ہیں آپ ان کو بھول جائیں, آپ اپنی سفارشات دے دیں, کوئی آلٹرنیٹ تو دیں نا. یہ دیکھیے ہر الیکشن کے بعد میں آپ سارے لوگ ایسے ہارنے والا کہہ رہا ہوتا ہے الیکشن میں داخلی ہوئی, تو ہم نے اپنے نقطۂ نظر سے اپنے ریفارمز دیے ہیں. اب آپ اپوزیشن کہے کہ نہیں یہ ریفارم صحیح نہیں ہے, اپنے ریفارمز دے, لیکن کچھ تو ہم نے آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا, یہ پرابلم. فواد صاحب, یہ اپوزیشن کی جماعتیں تو رہی ہیں ایک طرف, الیکشن کمیشن بھی تو اس پر راضی نہیں ہو رہا, اور ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے اس پر 37 اعتراضات اٹھائے ہیں ایک بار پھر, اور کہا کہ یہ دھاندلی مشین دھاندلی نہیں روک سکتی. تو الیکشن کمیشن کے کم از کم تحفظات کو بھی آپ ایڈریس کر لیں تو شاید اوور آل ایک تسلی ہو سکے اپوزیشن کی بھی. الیکشن کمیشن بتا دے وہ کیسے الیکشن کرانا چاہتے ہیں. ابھی تک تو الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے انتخابات کے حوالے سے وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے, بیکاز نو ون ریئلی بلیوز کہ ان کا جو کردار ہے اس میں کوئی انہوں نے جو الیکشن ہے وہ کوئی ابھی تک ایسے ہیں جس پہ تمام لوگوں کا کنسنسس ہو. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں بہتری کس طریقے سے آ سکتی ہے وہ بتا دیں. میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو اپنے ذہن سے بنائی ہے, ہم نے تو اپنی طرح جو ہے وہ پیش کی. اگر الیکشن کمیشن اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں مناسب تو آلٹرنیٹ دیتے ہیں ہمیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ 2023 کا الیکشن ہو پائے گا اس مشین کے ذریعے؟ ہمارا تو خیال یہ کہ ہو پائے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہم سے بات چیت کرنے کے لیے. پنجاب میں ایک مرتبہ پھر آئی جی کو تبدیل کر دیا گیا ہے, ایک مرتبہ پھر چیف سیکرٹری کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اس معاملے پر ہم ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان صاحب سے بات کریں گے. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. سر, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ چیف منسٹر کا استحقاق ہے, وہ چاہے آج رات کو ایک چیف سیکرٹری لگائیں اور کل تبدیل کر دیں, آج ایک آئی جی لگائیں کل تبدیل کر دیں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی تک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ آپ کو اپنا ڈریم آئی جی ملا نہیں ہے. ڈریم آئی جی کیسا ہے آپ کے خیال میں, ایک آئیڈیل آئی جی کیسا ہونا چاہیے جو ابھی تک مل نہیں رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ڈریم آئی جی, کوئی ڈریم چیف سیکرٹری, کوئی ڈریم سیکرٹری, کوئی ڈریم منسٹر, یہ ڈریم کوئی نہیں ہوتا ریالٹی کے اندر.
آپ کے ٹی وی چینلز کے اندر آپ خود ماشاءاللہ جو ہے نا پچھلے 4-5-6 سالوں کے اندر جو ہے نا آپ نے تو چلو کم کیے ہوں گے، بہت سے ایسے بڑے ٹاپ کلاس کے اینکر ہیں جنہوں نے 2 سالوں میں 6 ٹی وی چینل چینج کیے، 7 ٹی وی چینل چینج کیے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ٹی وی چینل کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے یا ان اینکرز کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. سوال اٹھتا ہے کہ آپ بار بار تبدیل ہو رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے کے ساتھ؟ ایک سوال سوسائٹی کا ایک خاصا ایک فینامنا ہے کہ اس میں چینجز ہوتی رہتی ہیں. اور میں ابھی ریسرچ کر رہا تھا، میں نے 2-3 ٹی وی چینلز میں بھی یہ بات کہی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر جہاں جمہوریت جہاں سے نکلی ہے، جس کی وجہ سے ہم سارے جناب جمہوریت کو اور پارلیمانی سسٹم کو جناب ہم اوبے کرتے ہیں، وہاں کی ڈونلڈ ٹرمپ کی 5 سال کی جو انتظامیہ تھی، میں نے وہاں کا تجزیہ کیا تو پتا چلا کہ ان کے جو ٹاپ کلاس کے 30 جو ان کے ڈیزگنیشنز تھے نا ایڈمنسٹریشن کے، وہ 5 سالوں میں 3 سے لے کے 7 مرتبہ ہر ڈیزگنیشن پہ چینج آئی ہے، ہر ڈیزگنیشن پہ. ابھی آپ کا جو بائیڈن ہے وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، ابھی تازہ وہ آئے ہیں، ان کی ابھی بھی شیفلنگ چل رہی ہے. تو یہ ایک نیچرل فینامنا ہوتا ہے. اچھا چوہان صاحب، یہ بالکل صحیح ہے، چلیں دنیا بھر میں ہوتا ہوگا، امریکہ میں بھی ہوتا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرفارمنس نہیں ہو پاتی تبھی تو تبدیل کرتے ہیں نا. اگر کوئی آفیسر پرفارم کر رہا ہو تو آپ کیوں تبدیل کریں گے؟ تو آئی جی یہ جو ابھی تبدیل ہوئے ہیں، ان کی تبدیلی کی خاص وجہ کیا تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پھر کہا کہ ریاست اور معاشرہ چلانے کے لیے خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے اپنی سیکورٹی کو بہتر کرنے کے لیے آئی جی کو چینج کیا ہے، یا وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی جناب پروٹوکول اور چھپ چھپا کے لیے چیف سیکرٹری کو چینج کیا ہے. بھائی مہنگائی کی اگر شکایت آ رہی ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا اے سی کا، ڈی سی کا، کمشنر کا، جناب آپ کے یہ جو سول مجسٹریٹس ہوتے ہیں، جو جناب سول بیوروکریسی ہوتی ہے، اس کا کام ہے. اگر یہ کنٹرول نہیں ہو رہی تو ظاہر سی بات ہے ان کا ہیڈ تو جو ہے نا وہ کانسیکوینٹلی جو ہے نا وہ چیف سیکرٹری ہوتا ہے. اگر یہاں پہ ہر روز 4-6 کیسز نئے آ رہے ہیں جنسی ہراسگی کے اور مختلف قسم کے ہائی پروفائل، اب ان کے حوالے سے کنٹرول اور اس کو کرنا وہ پولیس کا کام ہوتا ہے. پولیس کا ہیڈ جو ہے وہ آئی جی ہوتا ہے. اب اگر بزدار صاحب نے یہ 2 تبدیلیاں کی ہیں تو عوام کی بہتری کے لیے کی ہے نا، عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کی ہے نا، اپنی ذات کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. مطلب یہی ہوا نا سر کہ پہلے والے لوگ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے تھے. اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ وہ سیٹسفائی نہیں کر پا رہے تھے چیف منسٹر کو. تو بھائی چیف منسٹر کو نہیں، پرفارمنس کے حوالے سے مزید اچھی انہوں نے بہت اچھی کی. جماعت رفیق ملک صاحب نے اچھا کام کیا، لیکن ابھی اور اچھے کی ضرورت تھی. 1.5 سال انہوں نے، 1 سال 5 مہینے وہ رہے ہیں، تھوڑا عرصہ تو نہیں ہوتا. پھر اسی طریقے سے آئی جی نام غنی صاحب نے بہت اچھا کام کیا، بڑے اچھے. میں ذاتی طور پہ ایک ترجمان کی حیثیت سے جناب بڑی اچھی کوارڈینیشن رہی پچھلے 20-25 دنوں میں. لیکن مزید بہتر کرنے کے لیے اگر وہ سمجھتا ہے صوبے کا چیف ایگزیکٹو، اس کا اختیار ہے. جی اختیار. اور میں نے آپ کو مثال دے دی ہے، امریکہ کے اندر جو ہے نا 3 سے لے کے 7 دفعہ جو ہے نا وہ ساری ایڈمنسٹریشن چینج ہوئی ہے. سر آپ نے جو لاہور میں 6 کمشنر تبدیل کیے ہیں، گجرانوالہ میں 7 کمشنر تبدیل کیے ہیں، اور خود آپ کی حکومت کے 4 جو وزراء تھے اطلاعات کے وہ تبدیل ہوئے ہیں، 4 لوگوں کے پاس قلمدان رہا ہے. تو آپ کیا امریکہ کی اتباع کر رہے ہیں؟ نہیں، بات اتباع کی نہیں ہے، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جو دنیا کا پارلیمنٹری جناب ڈیموکریسی کا سب سے بہترین اس وقت استعارہ ہے. جی ٹھیک ہے جی، جو ملک اور جو معاشرہ اور جو سوسائٹی، میں نے وہاں کی مثال آپ کو دے دی. اصل پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ آپ کی پولیٹیکل، جمہوریت کے اندر پولیٹیکل جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ چینج ہو بار بار. وزیر اعلیٰ بار بار چینج ہو، وزیر اعظم بار بار چینج ہو، آپ کے جو امپورٹنٹ منسٹر ہے، ہیلتھ کا آپ کا امپورٹنٹ منسٹر ہے، ٹھیک ہے جی، ایجوکیشن آپ کا امپورٹنٹ منسٹر ہے، زراعت آپ کا امپورٹنٹ منسٹر ہے، شعبہ ہے، صنعت امپورٹنٹ جناب شعبہ ہے. آپ بتائیں ان 4-6 چیف منسٹر یا ان کی 3 سالوں میں چینج ہوا. اصل کرائٹیریا پرفارمنس کو جج کرنے کا ان کی تبدیلی ہے. ہاں اچھا، اب بیوروکریسی کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں. اگر بیوروکریٹ شہباز شریف کے ساتھ مل کے احد چیمہ بنے، فواد حسن فواد بنے، ڈاکٹر توقیر بنے، اور پھر 2 سال سے لے کے 5-5 سال اپنے عہدوں پہ رہے، یہ الارمنگ ہے کہ انہوں نے آپس میں مل گئے. اب قتل و غارت گری بھی ہو رہی ہے ماڈل ٹاؤن کی، اب کھربوں ڈالر کی لوٹ مار بھی دونوں مل کے کر رہے ہیں. یہ تو الارمنگ ہے.
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے اس کے کسی قسم کی آپس کی جو نا ایچی پیچی کوئی نہیں ہے, وہ پرفارمنس چاہتا ہے بس. پرفارمنس جو وزیر اچھی دے گا اس کو لے آئیں گے. تاثر یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی موجودگی میں ہونے والے ایک قاتلانہ حملے کے بعد سے چیف منسٹر صاحب اور آئی جی صاحب کے درمیان ایک خفگی موجود تھی, اور یہ اس کا رد عمل ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ جب اس قسم کا کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریڈیکل قسم کا ڈیسیژن کوئی بھی لیتا ہے نا لیڈر, تو پھر باتیں 100 بنتی ہیں, 100 باتیں بنتی ہیں. اس میں سے یہ بھی ایک بات بنتے بنتے آپ تک پہنچ گئی, ورنہ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا چوہان صاحب, ایک اور بات کہیں آج ہو رہی تھی, کچھ لوگ اس پہ ویلاگ کر رہے تھے کہ یہ چیف منسٹر صاحب کی ریکمنڈیشن یا خواہش پر نہیں بلکہ پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن پر تبدیل کیا گیا ہے. اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر بھی پی ٹی آئی کے ہیں, چیف منسٹر بھی پی ٹی آئی کے ہیں. چیف منسٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر کا جناب اوپنر ہے, سنے نا, ان کا اوپنر کھلاڑی ہے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. اس وقت چیف ایگزیکٹو جو ہے نا پوری پولیٹیکل رجیم کے وہ پرائم منسٹر صاحب ہیں. پرائم منسٹر صاحب فیصلہ کرنے کے اختیار رکھتے ہیں صوبے کے اندر کس کو رکھنا ہے, کس کو نہیں رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے. تو باقی دونوں کے کنسنٹ سے جو ایک چیز طے ہوئی ہے کہ پرفارمنس اچھی کی جائے. جو اس وقت پولیس کے حوالے سے لوگوں کی شکایات ہیں, مہنگائی کے حوالے سے عوام کی اور پبلک کی جو شکایات ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے, پولیس کے حوالے سے اس وقت لوگوں کی کیا شکایات ہیں جوان صاحب؟ وہ آپ سارا دن بتاتے رہتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ 24 گھنٹے جناب بتاتے رہتے ہیں نا. نہیں, آپ کی اسیسمنٹ وہ میری اسیسمنٹ, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. تو ہماری اسیسمنٹ کو تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم تو کہیں گے کہ جی آپ کے آئی جی جو ہے وہ آپ کی سیاسی طور پر آپ کی باتیں نہیں مان رہے تھے, اور تھانے اور کچہری میں لوگوں کے کام نہیں ہو رہے تھے سیاسی لوگوں کے, اس لیے تبدیل کیا گیا. پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو نہیں مانیں گے. یہ آپ نہیں, اس ایشو پہ میں نے نہیں کہا کہ میں آپ کی مانتا ہوں. میں نے آپ کو کہا عوام کی شکایات آپ نے پوچھی کیا تھی. میں نے کہا وہ جو سارا دن ٹی وی چینل دکھاتے ہیں وہ, میں نے وہ کہا. یہ آئی جی صاحب کی جناب اور سی ایم صاحب کے, جی کچھ سنجیدہ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ جب تک آپ ایک سسٹم ہی نہیں دیں گے پولیس کو, اس طرح کی ریفارمز لے کر نہیں آئیں گے, تو آپ کسی بھی آئی جی کو لگا دیں وہ پرفارم نہیں کر سکے گا. اور اگر آپ ایک ایسا نظام جو آپ بیوروکریسی میں چاہتے ہیں وہ نہیں لائیں گے, اور پولیٹیکل مداخلت بھی چاہیں گے, اور آپ ایک ایسا نظام چاہیں گے جس میں آپ کے اتحادی بھی خوش رہیں, آپ بھی خوش رہیں, لوگ کام بھی کرتے رہیں, مہنگائی بھی قابو میں رہے, تو شاید چیف سیکرٹری بھی کام نہیں کر سکتا. تو بنیادی طور پر سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ افراد کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ایک خیال یہ بھی ہے. اچھا ایک بات آپ کو میں بتا دوں, اپنا 22 سال کا الیکشن کی صورت میں تجربہ اور اپنی 40-42 سال کا سیاسی تجربہ, جتنے پولیس کو آزاد پولیٹیکل انٹرونشن سے اس وقت رکھا گیا ہے, میں پنڈی کی مثال دوں, پنڈی کے سی سی پی او سے لے کے میرے حلقے کے ایس ایچ او تک کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہے, نہ ڈیپیوٹ کرنے میں, نہ پروموٹ کرنے میں, نہ ڈیموٹ کرنے میں, نہ اپوائنٹمنٹ میں. ٹوٹلی با اختیار ہے پولیس. کسی قسم کی کوئی وزراء کی, منسٹرز کی, ایم این اے ایم پی ایس کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. جناب والا بالکل آزاد ان کو جناب پلے کرنے کا موقع دیا ہوا. چیک اینڈ بیلنس حکومت کا کام ہے, چیک اینڈ بیلنس کرنا چیف منسٹر کا. منسٹرز, چیف منسٹر اور منسٹر حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پرائم منسٹر اور وزراء وفاقی حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. چیک اینڈ بیلنس کا ہمارا فرض بنتا ہے, لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ کے اندر, ان کی پروموشن ڈیموشن اور ان کے معاملات کے اندر کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. فری ہینڈ دیا ہوا ہے ہم نے فرام ڈے فرسٹ سے. باقی چیزوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے ڈیسیژن لیے جا سکتے ہیں اور لے رہے ہیں. چوہان صاحب جی, جو نئے چیف بااختیار نہیں ہے کہ وہ سی ایم بااختیار ہے نا. جی اچھا یہ بتائیں نا کہ اگر جو آپ کے نئے چیف سیکرٹری آئے ہیں یا نئے آئی جی آئے ہیں, آپ کے خیال میں وہ کیا 3 سال کی پالیسیز بنائیں گے بیٹھ کے؟ وہ تو یہ سوچیں گے کہ یار پیٹرن یہ چلا رہا ہے, 8 مہینے نکالتا ہے ایک بندہ, تو میں 8 مہینے کے حساب سے کام کروں بس, اس کے بعد اللہ خیر صلاح. جو پیٹرن سیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کے خیال میں کوئی 3 سال کی پالیسیز بنائے گا کوئی آفیسر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوروکریسی اور نائز شعبے ہیں, یہاں پہ کوئی اس طرح کی پالیسی بنا کے جو ہے نا ان کو کوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ میں کہوں کہ بیوروکریٹس کو اور پولیس کے افسران کو آپ نے جناب انسان بنانا ہے یا ان کو جناب بالکل فلاں بنانا ہے, نہیں. ایک آرگنائز سیٹ اپ ہے دونوں.
آپ نے جسٹ چیزوں کو لک آفٹر کر کے امیجیٹلی پرومپٹلی جناب اپنا جناب ایکشن دینا ہوتا ہے, پرفارمنس دینی ہوتی ہے. اب مہنگائی فیاض الحسن چوہان نے جا کے کنٹرول نہیں کرنی. مہنگائی جو ہے عثمان بزدار صاحب نے جناب وہ سڑکوں پر نہیں کنٹرول کرنی. یہ بیوروکریسی میں انتظامیہ کا کام ہے, یہ مجسٹریٹ, اے سی, ڈی سی, کمشنر, ان لوگوں کا کام ہے کہ یہ بالکل بروقت قسم کا جناب وہاں پہ اپنا پرفارمنس دے. اب وہ اگر سپوز نہیں آتی, مارکیٹ سے لے کے سپلائی اور ڈیمانڈ سے لے کے اسمگلنگ سے لے کے ہر طرح کی جناب جیسے کہتے ہیں نا کہ ناجائز منافع سے لے کے, یہ ساری چیزیں بیوروکریسی کا کام ہے, انتظامیہ کا کام ہے. اب وہ اگر پرفارم اچھا کریں گے تو اچھا رزلٹ آئے گا, وہ اچھا نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا, جب نہیں آئے گا تو پھر یہ پولیٹیکل ریجیم کا کام ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کریں. صحیح, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا بات کریں گے شبلی فراز صاحب اور سینیٹر فنان اللہ کا جھگڑا ہو گیا ای وی ایم مشین پر. ای وی ایم کے حوالے سے, الیکٹرانک ریفارمز کے مشین کے حوالے سے اور الیکشن ریفارمز کے حوالے سے کچھ مثبت تو نہیں نکل پا رہا, لڑائی جھگڑا ضرور ہو رہا ہے. تو سینیٹر فنان اللہ سے بات کریں گے, لڑائی ان کی کیوں ہوئی ہے اور پن پوائنٹ کر کے بتائیں کہ مشین پر 3-4 اعتراضات ان کے ہیں کیا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بحثیں ہو رہی ہیں, بحث ہونا تو اچھی بات ہے, اس سے کچھ آؤٹ کم اچھا نکل سکتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں. چلیے وہ بہتر نتائج کے لیے ہو رہے ہوں تو پھر بھی بات ہے, لیکن الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور الیکشن ریفارمز کے اوپر کوئی نتیجہ نہیں نکل پا رہا. اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہونے والی بات چیت یا اس پر ہونے والی ٹاک شوز کے اندر بحث, اس سے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے جہاں پر شاید اس کا کوئی نتیجہ نہ نکل پائے. میرے ساتھ سینیٹر فنان اللہ خان صاحب موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, جن کا کل اسی معاملے پر شبلی فراز صاحب سے جھگڑا بھی ہوا. فنان اللہ صاحب, ہم اور پوری قوم یہ توقع کر رہی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ایک اگر اہم معاملے پر بات چیت ہو رہی ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ بات ہو رہی ہے, الیکشن ریفارمز پہ بات چیت ہو رہی ہے, تو آپ مل بیٹھ کر آپ اس کا کوئی حل نکالیں. رد کرنا ہے تو دلائل سے کریں, قبول کرنا ہے تو دلائل مان جائیں, لیکن یہاں پر تو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے شبلی فراز صاحب کے ساتھ جھگڑا کس بات پر ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میرا کوئی ایسا جھگڑا ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا. شبلی صاحب جو ہیں وہ شروع میں جب میٹنگ شروع ہوئی تو وہ آئے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ چلے گئے تھے اس میٹنگ میں سے. تو اس کے 2 گھنٹے بعد پھر وہ واپس آئے. تو ان کو جو میٹنگ کے اندر جو ہماری ڈسکشن ہوئی تھی اس کا ان کو معلوم نہیں تھا. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا ای وی ایم کو اور ہمیں معلوم نہیں ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس کے اوپر میں نے ان کو کہا کہ ہمیں اس مشین کی سمجھ ہے, ہم نے پچھلے 3 گھنٹے سے اسی کی بریفنگ لے رہے ہیں, اور وہ کہتے نہیں آپ ووٹ ڈالیں, آپ ووٹ جب تک نہیں ڈالیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. پھر ہم نے کہا چلے آپ یہ کہہ رہے ہیں ووٹ بھی ڈال لیتے ہیں, پھر وہ ووٹ بھی ڈالا میں نے جا کے ادھر. تو یہی along these lines ہی بات ہوئی تھی, کوئی ایسی بھی کوئی نہیں تھی اس پہ. آپ کو ووٹ ڈالنے کے بعد کیا اعتراضات, آپ نے تو اس پر کام بھی رکھا ہے اس موضوع پر, آپ کے اعتراضات مشین پر ہیں کیا؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو میں اپنے اعتراضات بھی بتا دیتا ہوں, پھر جو ایکسپرٹس نے اوپینین دیے, جو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں ان کی بھی بتا دوں گا. میرے تو دیکھیں, جب انہوں نے ہمیں یہ ٹیسٹ کرائی مشین, تو میں نے ان سے یہ پوچھا, انہوں نے کہا نہیں اس پہ دھاندلی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں ٹیسٹ کرتا ہوں. میں نے ٹیسٹ کیا تو میں نے ان کو کہا اس کے جو مشین ہے اس کے 3 حصے ہیں. ایک اس کا آئیڈینٹیفیکیشن کا حصہ ہے, پھر اس کا ووٹ کاسٹنگ کا حصہ ہے, اور تیسرا اس کا پرنٹنگ کا حصہ ہے, اور چوتھا آپ سمجھ لیں ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم ہے جو کہ جس سے وہ کنیکٹڈ ہے. تو جو پہلا حصہ ہے وہ آتھینٹیکیشن کا تھا, وہ ہو گیا. حالانکہ اس کے اندر ہم لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ تھم ویریفیکیشن اب بہت سارے لوگوں کو نہیں چلتی, اور اب جو نیا سسٹم ہے وہ فیشل آتھینٹیکیشن کا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا چلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. پھر آتھینٹیکیشن کے بعد ہم آگے ووٹ کاسٹنگ کے اوپر. ووٹ کاسٹنگ کے لیے میں گیا, میں نے ووٹ کاسٹ کیا, ووٹ کاسٹ ہو گیا. بعد میں پرنٹ کیا, پرنٹ بھی نکل آیا. تو انہوں نے کہا دیکھیں جی بالکل سب کچھ صحیح ہوا. میں نے کہا اب آپ مجھے بات بتائیں, آپ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہو سکتی. میں اگر فرض کریں میں ہوں کیا کہتے ہیں افنان اللہ خان, لیکن میں بن جاؤں عبد الجبار مثال کے طور پہ, میں آؤں کیا کہتے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے, افنان اللہ خان آئے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے, میری آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی. مگر ہم اس یوز کیس میں ازیوم کر رہے ہیں کہ پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ ملا ہوا ہے اور اس کا اسٹاف ملا ہوا ہے. تو میری آتھینٹیکیشن ہونے کے بعد وہ مجھے یہ کہہ دے کہ آپ جائیں وہ رہا ڈبہ
یہ بیلٹ پکڑے ہو جا کے ووٹ ڈال دیں, میں جا کے ووٹ ڈال کے اپنے گھر چلا جاؤں. مجھے تو نہیں پتا نا ای وی ایم, میں فرض کریں میں گاؤں میں ہوں یا مجھے اتنا نہیں معلوم, تو میں نے جا کے جو ہے وہ ایک بوگس ڈبے میں اپنا ووٹ ڈال دیا, ایک بوگس ووٹ کو لے کے اپنے اس میں ڈال دیا, اور جو پریزائڈنگ افسر ہے وہ جا کے مشین پہ کلک کر دے کہ جی وہ جس کو بھی اس نے ووٹ ڈالنا ہے وہ ڈال دے. یہ میں نے شبلی صاحب کو اسی وقت بتا دیا کہ یہ ہوگا. آپ کا پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا وہاں پر جو یہ بوگس ڈبہ کیسے آ سکتا ہے, یعنی ایک بوگس ڈبہ وہاں پر آ جائے؟ سر یہ تو پھر پچھلے والے سسٹم میں بھی یہ اہتمام ہو سکتا ہے. سن لیں نہیں, وہ میری گزارش سن لیں نا. دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پولنگ ایجنٹ نہیں ہوتے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پریزائڈنگ افسر ملا ہوا ہوتا ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پولنگ ایجنٹ ملے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ الیکشن کا حصہ ہوتا ہے نا. بات یہ ہے کہ اگر پرانا والا یہ نظام رکھنا ہے تو پھر اس کا اور اس میں فرق کیا ہوا؟ میں تو یہ سوال یہ ہے نا, آپ نے یہ کہا کہ جی یہ وہ پروف ہے, یہ دھاندلی پروف ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو جو میں آپ کو یوز کیس بتا رہا ہوں وہ چلے گا کہ نہیں چلے گا, اس کے اوپر انہیں ماننا پڑا کہ یہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ اسی طرح. پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک مسئلہ آتھینٹیکیشن کا کسی طرح آپ ریزالو کر لیں, ووٹ کاسٹنگ کا بھی ریزالو کر لیں, پرنٹنگ کا بھی ریزالو کر لیں, اینڈ میں جو ریزلٹ ہے نا اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے ڈیوائس, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ سے تو نہیں کنیکٹڈ, لیکن جو ریزلٹ ٹرانسمٹ ہوگا وہ ایک انکرپٹڈ کیو آر کوڈ کے تھرو ہوگا, جو ایک ایپ پریزائڈنگ افسر کے پاس ہوگی, اس کو وہ ریکارڈ کرے گا اور وہ پھر ٹرانسفر کر دے گا اس کو ریزلٹ کو آر او کے پاس اور جو آپ کے پروونشل ہیڈ کوارٹرز ادھر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ جو ایپ ہے وہ تو ویکسٹ لنک ان دا چین ہو گیا نا, اس کو آپ نے ہیک کیا, آپ کا سارا الیکشن ہیک ہو گیا. تو جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ ای وی ایم انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے, انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہوگی لیکن انٹرنیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ضرور ہے یہ نظام. انٹرنیٹ کے بغیر یہ ریزلٹ کولیٹ ہی نہیں ہوگا. لیکن مشین کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکٹڈ نہیں ہوگا. عفنان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کیو آر کوڈ سے سکین کر لیا جائے گا تو اس کو پریزائڈنگ آفیسر جو ہے جب اس کو سینڈ کرے گا تو اس کے لیے اس کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی, لیکن مشین نے جو ریزلٹ ٹرانسمٹ کیا ہے اس کو تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مشین کے اوپر تو موجود رہے گا. نہیں تو وہ آپ کو مشین کا ریزلٹ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایپ پہ ریزلٹ چینج کر لیں. مین تو ایپ ہے نا. دیکھیں کوئی سارے دن کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, سب خوش ہے. ٹرانسمیشن کے ٹائم پہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا. میں ایپ میں نوٹ کروں گا, جب ریزلٹ ٹرانسفر ہو رہا ہوگا تو وہ ایپ جس کے کنٹرول میں ہوگی وہ الیکشن کنٹرول کر لے گا, اور آپ کو ساری کی ساری کانسٹیچوئنسیز پہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 5% پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر دھاندلی کر لیں جہاں پہ 4-5 ہزار ووٹوں کا 3 ہزار ووٹوں کا فرق ہے, کام آپ کا ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ای وی ایم انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے یہ بات درست ہے, لیکن انٹرنیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ لاسٹ ٹائم اگر اس میں تبدیلی کر دی جائے اور کیو آر کوڈ جنریٹ ہو کر اس کو سینڈ کرنے کے بجائے ایک ایسا پرنٹر سے پرنٹ سامنے آ جائے جس میں مشین کا جب آپ فائنل ریزلٹ ٹرانسمٹ کرنا ہے اس کو بٹن پریس کریں اور سارے ووٹوں کی تعداد سامنے آ جائے اور سب ایک پرنٹ آ جائے, تو پھر آپ کا اعتراض ختم ہو جائے گا. پھر تو آپ کو نہیں لگے گا کہ اس کو چونکہ کیو آر کوڈ کو نہ جانے ہیک کر لیا گیا ہو, کچھ چینج کر لیا گیا ہو, تو آسان ہو جائے گا. تو تبدیلی تو کی جا سکتی ہے, آپ ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں, سجیشن دے سکتے ہیں. ہم نے ریکمنڈیشن آج دی ہے کہ ہم مڈل گراؤنڈ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہم مڈل گراؤنڈ بلڈ کرنے کے لیے تاج حیدر صاحب بھی تیار ہیں, ہم لوگ بھی تیار ہیں, کیونکہ مڈل گراؤنڈ بلڈ کرنا پڑے گا. تو اس کے اندر ہم نے ان کو کہا کہ چلیں آئیڈینٹیفیکیشن والے پارٹ کو ہم انیشلی کر لیتے ہیں ڈپلوائے, اور پھر بعد میں ہم باقی جو حصہ ہے اس کا ای وی ایم والا حصہ یا جو بھی ہے اس کو کر لیں گے جب ہم میچورٹی آ جائے گی سسٹم میں. تو اس کے اوپر شروع میں شبلی صاحب تو کل تو نہیں بالکل بھی اس پہ, وہ تو کہہ رہے ہیں 100% ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہوگا, لیکن آج تھوڑا سا ہمیں لگا ہے کہ شاید جو ہے وہ گورنمنٹ بھی انٹرسٹڈ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تبدیلیاں کر دی جائیں تو یہ مشین آپ کے لیے قابل قبول ہوگی, آپ اس کو یکسر مسترد نہیں کر رہے؟ نہیں, ہم نے یکسر تو مسترد پہلے بھی کبھی نہیں کیا تھا اس کو. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو پورا انالائز کریں گے, اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں ایشو, جیسے میں نے آپ کو بھی ایشو بتائے ہیں, یہ ایشو میں نے ان کو بھی بتائے ہیں, اور انہوں نے, اور پھر خالی میری بات آپ سائڈ پہ رکھ دیں, اب میں آپ کو ایکسپرٹس کا اوپینین دے دیتا ہوں. وہاں پہ پلڈیٹ کے جو احمد بلال صاحب وہ تھے, رشید چودھری صاحب تھے فافین کے, اور ساتھ تھے کنور دلشاد صاحب جو کہ فارمر ہمارے الیکشن کمشنر کے سیکٹری رہ چکے ہیں. ان تینوں کی ایکسپرٹ رائے یہ کنکلوڈ کرتی ہے یونینیمسلی کہ سسٹم کی ڈپلائمنٹ گریجولی ہونی چاہیے. جی ہاں, یہ بات سسٹم کے اندر جو ہے وہ یہ بات صحیح ہے. بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے پروگرام میں موجود تھے, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو ایک سے پورے ملک میں نافذ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے, اس کو گریجولی آپ جو ہے وہ سسٹم کے اندر لے کر آئیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد میں آپ کو کابل لے چلوں گا. کابل سے گراؤنڈ پر بتائیں گے کہ صورتحال نئی حکومت بننے کے بعد کیا ہے, لوگوں نے اس کو کتنا ویلکم کیا ہے, لوگ خوفزدہ ہیں, لوگ خوش ہیں,
ہیں, گراؤنڈ پر کیا چل رہا ہے, وہاں پر تعلیمی نظام جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو رہا ہے, حکومت کے پاس کیا پیسے ہیں, لوگ نوکریوں پر واپس آ گئے ہیں, گراؤنڈ پر کیا ہے, گراؤنڈ کی صورتحال دیکھتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان کی رپورٹر سمیرہ خان صاحبہ موجود ہیں, جو کہ کابل سے بہت دن سے رپورٹ کر رہی ہیں, اور کابل ایئرپورٹ کے مناظر انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے, دھماکوں کے بعد کی صورتحال کو دیکھا, حکومت بننے کا جو سارا عمل تھا, لوگوں کے اندر جو کیوس تھا, جو پریشانی تھی, بے چینی تھی, باہر جانے کی کوشش تھی, اور پھر طالبان کی حکومت بنانے کی کوششیں, یہ سب سمیرہ خان صاحبہ نے وہاں پر خود موجود ہو کر دیکھا ہے. تو سمیرہ, یہ بتائیے کہ اب حکومت کا, ایک عبوری حکومت کا قیام عمل میں آ گیا, اس کا اعلان کر دیا گیا ہے, لوگوں کا رد عمل اس پر کیا, پہلا رد عمل کیا آیا ہے اس حکومت پر؟ دیکھیں, اس کے عبوری حکومت کے قیام کا اعلان جو ہے وہ آج ویسے بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا, کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ 9/11 کو ہی یہ اعلانات بھی ہوں گے, اور ایک سیریمنی بھی انہوں نے رکھی ہے غالباً اس کے لیے, جس میں 6 ممالک کے وزرائے خارجہ کو اب تک دعوت دی گئی ہے, اور یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ زلمے خلیل زاد بھی وہاں موجود ہوں گے. لیکن اس سے پہلے ہی 2 دن سے کابل کی سڑکوں کے اوپر خواتین کا پروٹیسٹ جو ہے اس کو ایک دم سے لانچ کیا گیا ہے, اور میں کافی دنوں سے یہی بات کر رہی تھی کہ سڑکوں پر مسلسل یہ پروٹیسٹ, 12 اعلانات حالانکہ طالبان کی جانب سے کیے گئے ہیں کہ تمام تر خواتین کو ان کی وزارتوں میں واپس بلایا جائے گا, جہاں جہاں وہ کام کری وہاں بلایا جائے گا. لیکن آپ نے ایک عجیب بات نوٹ کی ہوگی کہ پچھلے 2 دن سے کابل کی سڑکوں پر پروٹیسٹ کے نام پہ بدتمیزی بھی کی جا رہی ہے, طالبان کے لوگوں کے اوپر پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے, پتھر پھینکتی ہیں خواتین جا کے, پھر بھاگتی ہیں, پھر ان مناظر کو شوٹ کیا جاتا ہے. پھر یہ ایک تقویت ملتی ہے اس تمام بات کو کہ طالبان جو ہے وہ خواتین کے خلاف ہے. حالانکہ بارہا یہ اعلانات کیے گئے ہیں کہ خواتین فی الحال ایسے کسی پروٹیسٹ کا حصہ نہ بنے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے, اور اگر وعدہ خلافی کریں تو آپ ضرور اس میں ہیں. خیر, تو یہ وہ خواتین ہیں جو اپنی ملازمتوں پر واپس آنا چاہتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو نہیں بلایا جائے گا یا نئے ایک رجیم میں ان کی جگہ نہیں بنے گی, یہ وہ خواتین ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی, ایک ہائپوتھیٹیکل جو ایک خیالات ہیں ان کی بیس پر یہ سوچ لیا گیا ہے کہ ان کی نوکریاں ان سے لے لی گئی ہیں. حالانکہ جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے خواتین کو فی الحال نوکریوں سے دور گھر پر رکھنے کا مشورہ جو ہے وہ طالبان لیڈرشپ نے دیا کہ ایک مرتبہ حالات سکون ہو جائے, کیونکہ ISIS کی جانب سے کئی تھریٹ الرٹس تھیں, صحافیوں پر تھیں, ہم پر تھیں, تو خواتین پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کی نظر اس وقت خواتین کے رائٹس وائلیشن پر لگی ہے کہ افغانستان میں ان سے کیا سلوک کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک اس کا ایک فائدہ اٹھایا بہرحال جا رہا ہے, اور دنیا اس وقت یہ بھی دیکھ رہی ہے. اب آپ کل ہی دیکھیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی تصویر لے کے بڑے بڑے صحافیوں نے, یلدا حکیم نے بھی ٹویٹ کر دی, پھر ڈیلیٹ کی انہوں نے. یہ عامر لیاقت کو وہاں پہ ایک پاکستانی کمانڈو میجر عادل کے طور پر پیش کیا گیا کہ وہ پنشیر میں لڑتے ہوئے ان کو مار دیا گیا. پھر ایک F-20 جہاز امریکہ کا جو کہ ایریزونا میں گرا تھا اس کی تشبیہ دی گئی پاکستان کے F-16 سے, اور احمد مسعود نے اس کو اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا. تو یہاں سے آپ اندازہ, پروپیگنڈا تو اس وقت عروج پر ہے جس میں بھارت بھی شامل ہے, اور وہ تو ویڈیو گیم سے ویڈیوز نکال کے دکھا رہا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ پنشیر میں حصہ لے رہا ہے. یہ ایک سمیرہ, ابھی ہم نے دیکھا کہ وہاں سے یونیورسٹی سے شاید یا کسی تعلیمی ادارے سے کچھ تصاویر آئیں جس میں ایک درمیان میں ہم پردہ دیکھ سکتے ہیں, اور ایک سائڈ پہ خواتین اور دوسری سائڈ پہ مرد حضرات جو ہیں وہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو کیا یونیورسٹیز کے اندر پرامن طریقے سے تعلیم و تدریس کا عمل شروع ہو چکا ہے؟ تعلیم کا عمل تو شروع ہو چکا ہے, بلکہ آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے پروگرام میں شاید بات کرتے میں نے کہا تھا, جب میں وہاں پہ تیسرا یا چوتھا دن تھا غالباً, جب پرائمری سکولز کھول دیے گئے تھے, تو اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ گریجولی سکولز, کالجز, یونیورسٹیز یہ کھول دی جائیں گی. اب میں نے آپ کو بتایا نا, اکثر میں خود حیران پریشان ہوں کہ یہ صورتحال کیسے نمٹے گی, اس کو کیسے نمٹایا جائے گا, کیونکہ ایک تصویر کے بل پر اس وقت جو ہے ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے. حالانکہ اسی طرح کی تصاویر آپ کو ترکی سے بھی مل سکتی ہیں, آپ کو فلسطین سے مل سکتی ہیں, آپ کو کشمیر سے مل سکتی ہیں. پھر جب پوری دنیا کو پتا ہے کہ ایک حکومت اسلام کے نام پر آئی ہے, وہ تو اپنے شریعہ لاز نافذ کرے,
پاکستان سے ایسی تصویر، پاکستان میں بھی بہت سے ایسے کالجز ہیں جہاں پہ کو ایجوکیشن نہیں ہے، پارٹیشنز کر کے پڑھائی جاتی ہے، اکیڈمیز ایسی ہیں. ہمارے یہاں کی تصاویر تو اس طرح نہیں کی جا رہی، نہ ان کو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت افغانستان پروپیگنڈا مشین درست ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت افغانستان کے حوالے سے ایک تاثر یہ ہے کہ افغانستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن لوگوں کو نوکریوں پر واپس بلانا ہے ان کو دینے کے لیے تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، اور پھر 7 دن کی جو میڈیسنز ہیں وہ باقی رہ گئی ہیں، اس کے بعد ایک بحران پیدا ہو سکتا ہے. اس طرح کی جو صورتحال لوگوں میں بے چینی پیدا کر رہی ہے، اس میں حقیقت کیا ہے؟ میں نے تو آپ سے بھی کھل کر بات کی ہے کہ اس وقت افغانستان سے فورن میڈیا کے لوگ اگر کچھ نکال رہے ہیں تو وہ ہے فیک خبریں. آپ مجھے یہ بتائیے، قطر کا ہر روز ایک امدادی طیارہ سامان لے کر آ رہا ہے. اس کے علاوہ یو اے ای کے جہاز جو ہیں وہ جہاز بھر بھر کر وہاں پہ ادویات اور راشن اور خوراک اور یہ تمام چیزیں لے کر آ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ تمام تر چیزیں آ رہی ہیں، ابھی تک قطر کی حکومت اور پاکستان کی حکومت وہاں بہت فنکشنل ہے. کیا ان میں سے کسی نے کہا کہ ادویات شارٹ ہو رہی ہیں؟ کیا ان میں سے کسی نے کہا کہ پیسے؟ اور طالبان کے سپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد پرسوں ایک اٹالین نیوز پیپر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، چین ہماری مکمل مدد کرنے کو تیار ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں آن گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں، باہر میڈیا میں کچھ اور بتایا جاتا ہے، تو ونس اگین اٹس ٹوٹلی فیک نیوز دیٹ از رائٹ ناؤ بینگ نرچرڈ ان افغانستان. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ دن ہم ہمارے 2020 کے شہداء تصویریں لگا کے پنشیر میں ڈال دیتے ہیں کہ میجر مقدس جو ہے وہ پنشیر میں شہید ہوئے. تو اسد اللہ یہ بہت ایک مشکل صورتحال ہے، لیکن آئی گیس کہ ایک وقت آئے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے نظروں میں خود افغانس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے. صحیح ہے. اچھا سمیرہ یہ بتائیے، آپ تو مسلسل رابطے میں ہیں طالبان کی قیادت کے ساتھ بھی، ان کے ترجمانوں کے ساتھ بھی، اور ظاہر ہے اپنی صحافتی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے آپ کو ان سے انٹریکٹ کرنا بھی پڑ رہا ہے. یہ بتائیے وہ کتنا ہوپ فل ہیں کہ اپنی حکومت جو انہوں نے جس کا آج اعلان کیا ہے اس کو کامیابی سے چلا لیں گے، یا ڈرے ہوئے ہیں، یا کچھ واہمیں ہیں، کچھ خدشات ہیں ان کے ذہنوں میں، یا بہت پر امید ہیں کہ یہ تو ہم کر لیں گے؟ اور اسی طرح سے لوگ بھی کیا چلیں، خواتین کا تو آپ نے کہا نا کہ احتجاج کر رہے ہیں، تو وہ خاص ایک مقصد ہو سکتا ہے یا کچھ ایک مخصوص طبقہ ہو سکتا ہے، لیکن جنرل پبلک جو ہے، عام لوگ، کیا وہ ان کی امیدیں طالبان سے اور نئی حکومت سے زیادہ ہیں یا سو ہیں؟ کیا ان کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں، عام لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ جن کو ہم تجارتی طبقہ کہتے ہیں یا تاجر کہتے ہیں، تاجر برادری وہاں کی، وہ تو اپنے کام میں لگ چکی ہے. صرف یہ کہتے ہیں کہ جلد از جلد حکومت بنے، ہمیں پتہ چل جائے کہ اس منسٹری کا ذمہ دار شخص کون ہے. کیونکہ جب ہم وہاں سے ابھی تک بات کر رہے تھے تب تک تو کوئی نامزدگی نہیں تھی نا. اگر آپ کو میونسپلٹی سے شکایت کس کے پاس جائیں گے؟ کوئی نہیں ہے. آپ کا ہیلتھ منسٹر نہیں ہے، وزیر خارجہ نہیں ہے، تو یہ چیز تھی. لیکن اب وہاں پر ایک انٹرم گورنمنٹ کے سیٹ اپ کا اعلان ہو گیا ہے، وچ مینز کہ طالبان کے اپنے کوارٹرز کے اندر بھی ان کے کنسلٹیشن جو راؤنڈ اپ ہے وہ پورے ہو چکے ہیں. اب وہ جو 9/11 کو جس چیز کا اعلان کرتے ہیں وہ بھی پتہ چل جائے گا. اس کے اندر ازبیکس ہیں، اس کے اندر تاجکس ہیں، اس کے اندر ہزاراز ہیں. لیکن اس وقت میں کچھ افغان صحافیوں کے ٹویٹر ہینڈلز. بہت شکریہ سمیرہ خان صاحبہ، بہت شکریہ شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.